ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تقدیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس مضبوط دلائل تھے اور اچھی تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے بعد بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھے اور مضبوط تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے اٹل ہونے کے دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا کہ اگر تمہیں اپنے دل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی، جو کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ ایک دن رات تقریب میں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ میں دلائل ثابت کر سکوں۔ آخر انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر جا پڑی۔ اس کے وسیع اور چمن میں شہزادی کنیز اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے الگ الگ درختوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دراز مار کر لے کر اڑ چلا۔ اس نے بڑے اور گھنے کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ کمرہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ لی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب جوڑے دریا کے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل اور بیابان تھا۔ ہوش آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی میں اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا انسان تدبیر میں جب ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضروریات کی چیزیں رکھی اور یہ کہہ کر نکل گیا، ابھی تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی غم اور دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اس کو شکل انداز سے پوچھی تسلیاں دی تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دے۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور روز ہی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی اور آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن سے وہ جو اسے بابا کہنے لگی تھی، جس میں جانتی کہ وہ جن ہے جو ایک کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمری کے دور سے نوجوان میں داخل ہو گئی۔ ان کے آنے کے دوران یہ لمحہ وقفہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، اس کے دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسا پہلی بار مرتبہ ہو کہ خود بخود اندر موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوب دہشت سے پوچھا، کون ہو؟ اسے تو گھبرائی ہوئی اور آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بامشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغوا ہونے پہلے کا واقعہ یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھی حلیے میں، دوسرا انتہائی قربانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی تھا، اس کو اپنے پاس موجود مختلف دوائیں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں یہاں رہ رہی ہے، لیکن انہیں کافی فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بس میں اسی وقت اتنی شہزادی تھی۔ جہاز سے اشارہ کر کے بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے انداز سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا ایک کہنے تھی، لیکن غریب لڑکے نے کہا کہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں ایک کشتی کا ملال ہوں، جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے۔ اس طوفان نے کشتی بھر تباہ کر دی، باقیوں کا کیا بنا
सिर्फ हम दोनों तख्त पर चिमट कर इस दरख्त की लंबी शाखों से अटक गए। चढ़ती तूफानी लहरों से बचने के लिए दफ्तरों पर चढ़े तो कमरा देखकर हैरत भी हुई और बचने की उम्मीद भी। लेकिन यहाँ तो एक और ही माजरा नजर आ गया है। शहजादी ने कुछ अरसे बेहतर होने तक रहने की इजाजत चाही। शहजादी ने बताया कि दिल उसे नजर नहीं छोड़ेगा। हर अंगेज तौर पर जिनके आने का वक्फा लंबा हुआ और इस दौरान शहजादा भी बेहतर हो गया और वही जो हुआ तकदीर ने रंग दिखाना होता है। ये शहजादी और शहजादे का मिलाल कहाँ, जनाब इनका दोनों का निकाह कर देता हूँ, क्योंकि आपका इस तरह यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। उसके बाद मैंने जल्द अज जल्द शहर तक पहुँच कर आपके लिए मदद कर ले जाऊंगा। तूफान की वजह से लातादार तख्त नीचे मौजूद हैं। मैंने किसी तरह पहुँचूंगा। ये सारे बहस सुनकर शहजादी और शहजादा राजी हो गए और मलाल ने उनका निकाह पढ़ाया। जैसे निकल जगह चला गया। चंद दिन गुजरने के बाद दिन आ गया। शहजादी ने शहजादे को किसी तरह से छुपाया कि जिनको शक ना हो। दिन में आते ही ने इंसान के लिए जिक्र की। सुबह ने कहा, सोचो यहाँ कोई आ सकता है। दरिया के दरमियान एक अकेला दरख्त, इस कदर बड़ा तूफान गुजरा कि इससे बोसे तुम परेशान हो रहे हो। जिस तरह कुछ मायून मुड़कर मुतमईन हुआ और शहजादी तक खाने पीने की चीजें पहुंचाकर वापस चला गया कि आजकल दरबार में जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है, इसलिए मेरे आने का वक्त लगता लंबा होगा। शहजादी मुतमईन हो गई। अब शहजादी के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे और चंद माह मजीद गुजर गए। शहजादी की बेहतर सेहत के बावजूद थी कि हम दोनों फरार हो जाएं, लेकिन शहजादी जानती थी कि ये हायदराबाद उसे तलाश कर लेगा और शहजादे को नुकसान पहुंचाएगा। शहजादे को मल्ला पर भी हैरत थी कि वो आज 3 महीनों से मदद लेने गया है और वापस नहीं पलटा। अब शहजादी माँ बनने वाली थी। शहजादा सख्त परेशान था कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभाल सकेगा। फिर शहजादी को जिन के आने का एहसास हुआ जो इसे अंदाजा हो चला था। शहजादा फौरन छुप गया और जिन्हें शहजादी से आकर कहा, प्यार रहना, मैं तुम्हें इस कमरे से समेत उठाकर बादशाह के सलामती हाजिर पेश करने जा रहा हूँ। ये एक शर्त थी जो मैंने जीती थी और अब मैं जीत गया हूँ। अब तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहजादी हैरान और परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे पैदाश का वक्त करीब था। जिनने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथ में उठाकर अब परवाज शुरू कर दी। चंद मिनटों में भी बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और फतहाना अंदाज में दरबारों से मुखातिब होकर कहा कि 12 साल पहले तकदीर और तकदीर की जो बहस चली थी, तो जो लिखा गया वो बदल नहीं सकता। मैंने फलां बादशाह की बेटी को अगवा किया जिसकी मंगनी फलां बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब इस शहजादी की कश्ती के हादसे में इंतकाल की तस्दीक करवा ली तो मुझे एहसास हुआ कि अब शहजादी की शादी कहीं और हो सकेगी और हम तकदीर को तकदीर से बदल सकते हैं, वरना इस शहजादी की शादी इसी शहजादी से होनी थी।